اصل میں لڑکے نے خالہ کا دودھ پیا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بچہ 2.5 سال کی مدت کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ اس کی رضاعی والدہ بن جاتی ہے. رضاعی کا مطلب دودھ والی ماں یا دودھ پلانے والی ماں، اور یہ دودھ کے شریک اور جو اس کو عورت کے بچے ہوں گے وہ اس کے دودھ شریک بھائی بہن ہو جائیں گے. تو یہ 2.5 سال کی مدت. ویسے یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ عورت 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اس سے زیادہ دودھ پلانا شرعاً جائز نہیں ہے. ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہگار ہوگی، لیکن مدت رضاعت کے لیے 2.5 سال کی مدت ہے. اگرچہ 2 سال کے بعد پلانا بچے کو گناہ ضرور تھا، لیکن رضاعت ثابت ہو جائے گی. چنانچہ اس بچے نے اگر خالہ کا دودھ 2.5 سال کی عمر کے اندر پیا ہے تو یہ ان کی والدہ بن گئی ہیں ایک طرح سے، اور اس کی جو بچی بعد میں پیدا ہوئی وہ اس کی بہن ہے، اور بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب اس کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ کے دوسرے بیٹے وغیرہ ہوں ان کا اس بچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا، آفر ہی تھا کہ مہینے 29 اور 30 دن کے کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ سورج گردش کرتا ہے اور چاند کی گردش ہوتی ہے، یہ مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ دن کم زیادہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور بڑا عجیب و غریب نظام ہے کہ سورج کے جو طلوع کے مقامات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، پھر دوسرے دن تھوڑا سا ہٹ کر نکلتا ہے، تیسرے دن اور تھوڑا سا ہٹ کر نکلتا ہے. اس طرح اس کے مطالع، یہ طلوع کا مقام کو مطالع کہتے ہیں. یہ چونکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس کا جو زمین کے گرد وہ گردش کرتا ہے اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو اس اعتبار سے کبھی وہ 29 دن کا، ایک مہینے کے اندر 29 دن میں چکر پورا ہو جاتا ہے، کبھی 30 دن کے اندر ہوتا ہے. یعنی وہ حساب کتاب ایسے بن جاتے ہیں کہ 29 یا 30، کبھی 29 کے بھی بن سکتے ہیں، 30 کے بھی بن سکتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. تو یہ سورج کی گردش اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور یہ گردش کرنے کی تیزی، کمی اور مطالعے کے فرق کی وجہ سے اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 29 اور 30 دن کے اندر مہینہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یا اگر شوہر باہر ہے اور اس نے بیوی کو کسی کام سے منع کیا ہے یا اس کو کام ناپسند ہے، اب بیوی اس کی غیر موجودگی میں وہ ناپسندیدہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں، جبکہ وہ جائز ہے، کام جائز ہے فی نفسی. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت نے بیوی کو ناپسندیدہ کام جو شوہر کے ناپسند والے ہیں انہیں اختیار کرنا اس لیے منع رکھا ہے کہ اگر شوہر دیکھے گا یا اس کو اطلاع ملے گی تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ بیوی اپنے قول و فعل سے اپنے شوہر کا دل دکھائے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا دل دکھائے. تو لیکن بہرحال شوہر کا چونکہ حق تھوڑا زیادہ رکھا گیا ہے، اس لیے بیوی کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. اب اگر وہ فی نفسی کام جائز ہے اور شوہر یہاں پر موجود بھی نہیں ہے تو اس پر بس وہ غور کر لے کہ اگر میں کام کروں گی کسی طرح شوہر کو اطلاع مل سکتی ہے کہ نہیں. اگر اس کا امکان ہے، جیسے خواتین کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہیں، اگر خاندان میں کسی کو پتہ ہے کہ اس کے شوہر کو یہ کام ناپسند ہے تو پھر وہ فوراً چغلیاں کر دیتی ہے، بھئی تمہاری بیوی ایسا کر رہی تھی حالانکہ تم منع کر کے گئے تھے. اور زیادہ تر یہ واردات کرتے ہیں قریبی لوگ، بہنیں ہوتی ہیں یا مطلب پھپھیاں ہیں، خالہ ہیں، اس طرح کے قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ جو شکایت کر دیتے ہیں، اور پھر یہ غیر مناسب نتیجہ نکل سکتا ہے. تو اس میں تو احتیاط کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے، کسی کا کوئی دیکھ نہیں رہا، گھر میں جیسے تنہا ہے عورت اور وہ ہے شوہر کا ناپسندیدہ کام اور فی نفسی ہی شریعت اس کو منع بھی نہیں کر رہی، تو پھر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب نہ شوہر کو اطلاع مل رہی ہے نہ شوہر دیکھ رہا ہے، تو پھر اس جائز کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.